السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے احکام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا احکامات دیے؟ صورت میں 8 نکات ہیں جی۔ پہلا نقطہ ہے بڑا اہم، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ایک ہی آیت 23-24 میں سے ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر مستقبل کی کوئی بات مت کہے۔ کوئی بات مستقبل کی کہنی ہے، ساتھ کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اگر بات کہتے وقت بھول ہو جائے تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہو، اور اپنے رب کو یاد کرو ہر وقت۔ اور پھر چوتھی بات ہے اللہ سے ہدایت اور جلد بلائی کی امیدیں واسق رکھو۔ واسق ہوئے وثق سے، وثق کہتے ہیں پکی بات کو، اسی سے وثیقہ نویس ہوتا ہے جو مکانوں کی رجسٹری اور خاتوں کا لکھتے ہیں نا، یہ جا کے جو پکے کاغذ لکھنے ہوتے ہیں اسٹامپ پیپر پر، تو وثیقہ اسے پکی بات۔ تو اللہ سے امیدیں واسق، پکی امید رکھو، یہ کوئی کچی امید نہیں ہے۔ تو 23 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں اسے ہرگز نہ کہنا کہ میں اس کام کو کل کر دوں گا۔ کیا ہے؟ کل کر دوں۔ فاعل فعل سے ہے، فعل کہتے ہیں کام کرنا، اور فاعل کون ہوتا ہے؟ مفعول۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جو آبجیکٹ ہو، اور جو سبجیکٹ ہے وہ فاعل۔ تو فاعل ذَلِكَ غَدًا، میں کل کام کروں۔ اور پھر 24 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ کہو انشاءاللہ، کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا۔ اور جب بھول ہو جائے تو اپنے رب کو یاد کرو۔ کسی وقت انسانی نسیان کی وجہ سے بھول ہو جائے تو پھر یاد آنے پر ضرور انشاءاللہ کہہ دو جیسے یاد آئے، اور کہو کہ امید ہے میرا رب مجھے ہدایت دے گا، ہمیں ہدایت دے گا۔ اور یہاں جو بات آ رہی ہے ہدایت کی، ہدایت دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی صحیح طرز عمل کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ اچھا، پہلی تو رہنمائی کیا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کو بھول جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ انسان کو اتنا چکنا ہونا چاہیے، اتنا اس پہ ہونا چاہیے۔ اور ہدایت کی پہلی چیز ہے کہ جب بھی کوئی کل کی بات ہے تو انشاءاللہ، فیوچر کی کل بات ہے، فیوچر کی بات۔ دوسرا جو اس میں آتا ہے کہ اللہ صحابہ کہف سے زیادہ حیران کن طریقے سے مدد فرمائے، اور پھر یہ مدد غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ کوئی حضور اکرم کو حکم دیا گیا اور ان کے اساتذہ سے ہم سب کو حکم دیا گیا کہ انشاءاللہ کہنا ہے، اور ان کو اللہ نے مدد فرمائی غار ثور میں۔ سارے دشمن پہنچ گئے غار کے دہانے پر، لیکن اندر نہیں آ سکے۔ اور تیسرا ہے اللہ بہترین کام اور صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہے جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور اسے وہ پسند آ جائے تو یہ کلمہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اس سے اس چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گی اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ تو جب مستقبل کی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنا ہے، اور کوئی اچھی چیز کہنی ہے تو ماشاءاللہ کہنا ہے، یہ عادت بنا لینی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ کی بات اللہ نے سورہ جو 68 ہے، اس سورہ قلم ہے، اس کی آیت 17-18 میں وہ ایک باغ والوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جانچا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی کہ کل ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، ان کا آگے ہم توڑ لیں گے، پھر لمبا قصہ آگے آ رہا ہے کہ یہ کیا کوئی اور لینے نہ آ جائے، ہم پہلے ہی توڑ کے نہ سنبھال لیں گے، پھر مانگنے والے آئے تھے ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا کہ جو اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ تو پھر اللہ نے پھر باغ کے اوپر بلا بھیجی اور سارا باغ جل گیا، اور کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کے پاس لازمی ہے کہ جو بھی وسائل میسر ہیں اس میں پوری ان وسائل کو اکٹھا کرے اور مکمل کوشش کرے، فراہمی وسائل کی کرے، پلاننگ کرے، اور پھر نتیجہ جو ہے نا اس کے اختیار میں نہیں، اس پہ انشاءاللہ کہے۔ یہ ٹرخانے کے لیے انشاءاللہ نہیں، وعدہ خلافی کے لیے نہیں۔ ہمارا انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو کروا لے گا، اللہ چاہے گا تو اللہ ہی کروائے گا مجھ سے، تو میں نے تو کوئی نہیں کرنا۔ تو ہم انشاءاللہ کو بھی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اور ڈال کے طور پر ٹرفانے کے لیے۔ تو ہم نے یہ وتیرہ نہیں بنانا، ہم نے انشاءاللہ ایک کام کے لیے کرنا ہے کہ اپنی کوشش مکمل کرنی ہے۔ پھر یہ اگلے 4 نکات آیت نمبر 26 میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اصحاب کہف کے سونے کی صحیح مدت کا پتہ ہے، کتنی دیر ہو رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عالم غیب سمیع و بصیر ہونا لوگوں کو صاف بتا دیں، اور پھر یہ بھی اعلان کر دیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی بھی کسی کام میں شریک نہیں کرتا۔ نہ تو اللہ کے حکم میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ ہی کسی سے کو پوچھنا ہے اس نے، نہ ہی اللہ کسی کو جواب دے ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اس سے پچھلی آیت میں آ رہا ہے کہ لوگوں کہتے ہیں یہ غار میں 309 سال رہے، تو اللہ نے کہا اللہ ہی جانتا ہے، زمین و آسمان کا علم اللہ کو ہے۔ تو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مانتے تو ہم سب ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، تو میری ہر خرابی کو، اگر ہر خوبی کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور اس پہ میں اجر کا امیدوار ہوں، پھر میری ہر خرابی، ہر نیت کی برائی کو، ہر عمل کو وہ بھی دیکھ رہا ہے اور وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور وہ بھی میں نے بھگتنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو، جب یہ سبھی بصیر ہونا کلیئر ہو جائے اور اس کے اوپر کے عالم الغیب بھی ہے اور پھر اس نے حساب بھی لینا ہے، تو پھر انشاءاللہ خرابی کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔